بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک نعت شریف کی تشریح کریں گے اس ویڈیو میں، چراغ کعبہ از ظفر علی خان۔ سب سے پہلے ظفر علی خان کی تھوڑی سی اور مختصر سی تعریف کرتے ہیں۔ ظفر علی خان 19 جنوری 1873 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ زمیندار نام سے ایک مشہور اخبار بھی آپ نے لکھا ہے۔ آپ نے مسجد کی جگہ گوادر بنانے کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی۔ آپ نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ آپ ایک اچھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ سیاست کو عبادت سمجھتے تھے۔ آپ نے نعت گوئی اس لیے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں پھیل جائے، کیونکہ مسلمان اس وقت قسم پرسی کی زندگی یعنی بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نومبر 1956 کو وفات پا گئے۔ آپ کا قبر وزیر آباد میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی نعت کا چراغ کعبہ، اس کا ایک مشہور نعت ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب کا اور عجم کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، جہاں میں روشنی پیری چراغ کعبہ کی گر گر۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لایا تو ساری دنیا میں ایک نور سا چھا گیا۔ عربوں اور عجموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ چراغ کعبہ یہاں پر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو شاعر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سارے جہاں میں روشنی پھیل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا۔ ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی کا مطلب ہے ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ جب اس کی تیل بتی کا نبی خود کر گئے ساماں، بجھا سکتا ہے پھر کب اس دیے کو کفر کی سرشر۔ تو یہاں پر جو مشکل الفاظ ہے وہ ہے سرسر۔ سرسر کے معنی ہے تیز ہوا۔ دیا یہاں پر اس سے مراد اسلام ہے۔ تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس بتی کے لیے سامان کا بندوبست خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور بتی کو جلایا ہو، تو پھر ایسی بتی کو کفر کی تیز ہوائیں کبھی بھی نہیں بجھا سکتی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس دین اسلام کو خود نبی علیہ السلام نے ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اب کافروں کی یہ مجال نہیں ہے کہ دین اسلام کو پھیلانا بند کر دے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ہے یہاں الہام کی باتیں وہاں اوہام کی گاتے، ادھر اسلام کی تکبیر ادھر اصنام کی خر خر۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے یہاں، اس شعر میں جو یہاں ہے اس کا مطلب ہے اسلام۔ الہام مطلب وحی، احادیث وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اوہام مطلب وہم کی جمع ہے۔ گات مطلب کسی کو نشانہ بنانا۔ خر خر کے معنی ہے تعریف کرنا۔ تو اس شعر میں شاعر نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک موازنہ کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اسلامی تعلیمات ہوتی ہے۔ لوگ اسلام کی اچھی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، اور کفر اور مختلف دوسرے مذاہب کے لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں کفر۔ فرماتے ہیں شاعر کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی باتیں ہوتی ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں مجازی خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کے اپنے اپنے دیوی دیوتا ہوتے ہیں جس کی وہ پوجا چاٹ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ رسول اللہ کی امت کی رنگا رنگیاں دیکھو، کہیں چینی کہیں ترکی کہیں ہندی کہیں بربر۔ ٹھیک ہے۔
تو یہاں مشکل الفاظ اتنے نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے بربر، مطلب یہ ایک قوم ہے، حبشی لوگ ہیں یہاں، اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے رقم تراز ہے شاعر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مختلف قسم اور مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، چینی لوگوں میں بھی مسلمان موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، ترکی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار موجود ہے اور آپ کی اسلام پر مر مٹنے کو تیار ہے، ہندوستان جیسے بڑے اور مذہبوں کا گہوارہ ملک، اس میں بھی مسلمان موجود ہے اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں آپ کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے کہ سلام اس پر کیا اس طرح ازبر جس نے قرآن کو، کہ جو کچھ سنی دیا جبریل سے دہرا دیا فر ازبر مطلب یاد کرنا، اور فر مطلب جلدی۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس ہستی پر سلام ہو جس نے قرآن کو اس طرح یاد کیا جس طرح اس پر نازل ہوتا تھا، جو کچھ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو یاد کر دیتے تھے اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، کاتبین وحی اس پیغام کو اپنے ساتھ لکھ لیتے تھے جو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو شعر ہے یہ آخری شعر ہے، آخری نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، تیرے دروازے کی چوکھٹ ہے معذرت چاہتا ہوں، تیرے دروازے کی چوکھٹ ہے یا رب اور سر میرا، یہ سر جب ہو چکا تیرا تو پھر میں کیوں پھروں در در، ٹھیک ہے نا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ، دروازے کو کہتے ہیں یعنی جگہ، باقی اس میں اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے۔ تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں تو اسلوب اور شاعری کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے شاعر کا، یہاں یعنی یہ ایک نعت ہے لیکن نعت میں اس نے حمدیہ شعر کا اظہار کیا ہے، یہ ایک حمدیہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ کر اس کے گھر میں سجدہ کروں، ٹھیک ہے، تو پھر میں در کیوں پھروں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھرنے کی، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں صرف اسے ہی سجدہ کرتا ہوں جو مجھے باقی دربار سے بچاتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک شعر ملاحظہ ہو کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس نعت کا جو آخری شعر ہے کہتے ہیں کہ میرا ہس پوش کا شانہ کہیں اچھا ہے راحت میں، اس ایوان مشید سے جو ہے پروردہ مرمر، ہس ایک طرح کی گھاس کو کہتے ہیں اور شانہ گھر کو کہتے ہیں، ایوان مشید یعنی سجا ہوا مکان، پروردہ یعنی سجا ہوا مرمر یعنی ماربل ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر قناعت کا اظہار کرتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں کہ میری گھاس کی جھونپڑی جس میں مجھے راحت محسوس ہوتی ہے اس ماربل اور اس خوبصورت گھر سے ہزار ہاں بہتر ہے جس میں راحت اور سکون نہیں ہے، انسان دنیا میں سکون چاہتا ہے، وہ سکون پست چیز میں کیوں نہ ہو، کچے مکان میں کیوں نہ ہو، اگر بہت ہی بڑا اور سجا ہوا مکان ہو اور اس میں رنگ برنگ کی روشنیاں اور پھل پھول ہو، لیکن جب سکون اس میں نہ ہو تو پھر ایسے گھر اور محل کا میں کیا کروں۔ تو اس شعر میں شاعر نے قناعت کا اظہار کیا ہے، تو یہ ایک نعت تھا چراغ کعبہ، ظفر علی خان نے اس کو لکھا تھا، اس کی ہم نے تشریح کی، امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آ چکا ہوگا، تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس پر اور بھی بہت سے تشریحات ہم کریں گے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔